الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال أناس من أمتي منصورين يخذلون من خذلهم حتى تقوم الساعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. پہلی قسم قلب قاسیہ، دوسری قسم قلب قاسیہ سے مراد سخت دل، مردہ دل، بے حس دل، اللہ اس کے رسول کی محبت سے ناآشنا دل، مخلوق پر رحم کرنے سے قاصر دل، جسے قلب منیب کہا ہے. قلب منیب سے مراد نرم دل، زندہ دل، احساس کرنے والا دل، مخلوق پر رحم کھانے والا اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار دل، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنے والا دل. اس دل کو اللہ نے قلب منیب کہا ہے. اور قلب منیب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قلب منیب ادخلوها بیان فرمائی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عینان لا تمسهم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، جلانا تو دور کی بات، دو آنکھ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک یہ آنکھ کہ جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، دوسری آنکھ فرمایا عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں اپنے مہمانوں کی، مجاہدین کی، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حفاظت کے لیے ساری رات جاگے. یہ آنکھ جو حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی حفاظت کے لیے جاگ رہی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تمسہ النار، کہ اسے آگ چھو بھی نہیں سکتی، اس کو آگ ٹچ بھی نہیں کر سکتی. تو ایک قسم بتائی کہ جو آنکھ اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کے ڈر سے روئے، تو آسان نشانی ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو نکلیں اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کے مٹنے کے غم میں، امت مسلمہ پر ظلم اور زیادتی کے حالات میں اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو قلب منیب عطا فرمایا ہے. اگر اس کے ماتھے پر جوں بھی نہیں رینگ رہی اور چہرے پر پریشانی کے بل بھی نہیں آ رہے، یوں ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، کوئی بات نہیں جی، ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، یہ تو حالات ایسے ہیں پوری دنیا پہ، یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. تو مسلمان اور کافر کی جنگ تو چلنی ہی چلنی ہے، ملکی حالات ہیں اور جغرافیائی اعتبار سے تو جنگ ہونی ہی ہونی ہے. کوئی بات نہیں، بس اپنا کام شام کرو جی، اپنی روٹی، اپنا کپڑا، اپنا مکان، اپنا کاروبار. جو اس کی سوچ رکھ کے دنیا میں زندگی گزار رہا تو اس کا دل قلوب قاسیہ میں سے ہے. قلب قاسیہ سخت دل، مردہ دل ہے. ایسے دل والے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ فرمائے ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خسارے میں ہے یہ دل جو اس طرح کا سخت ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں قلب منیب عطا فرمائے. میں نے یہ نشانی بتا دی، آنکھ چھلک رہی تو قلب منیب، آنکھ نہیں چھلک رہی تو قلب قاسیہ ہے. دوسری کہ تاریخ میں ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے قلب منیب عطا فرمایا تھا کہ وہ کسی کے دکھ درد پر یوں تڑپتے تھے جیسے کوئی اپنی تکلیف پہ تڑپتا ہے، کسی کے دکھ درد پر یوں بے قرار ہوتے تھے کہ جیسے کوئی اپنے لیے بے قرار ہوتا ہے، اور کسی کی ذبح حالی دیکھ کر اس کی آنکھ سے ایسے آنسو چھلکتے تھے کہ جیسے اس کا اپنا گھر بار، کاروبار سب کچھ لٹ گیا ہو. اس طرح اس کی آنکھ سے آنسو چھلکتے تھے. ان تاریخی
میں آج ایک شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں کہ جسے تاریخ نے یوسف بن ایوب کا نام دیا ہے، اور تاریخ اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی اور مانتی اور پہچانتی ہے۔ کون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، کہ جو آج تک غیرت کا نشان ہے اور حمیت کا نشان ہے۔ کون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، کہ جو والدین کے لیے مثال ہے کہ اللہ ہر بچے کو صلاح الدین ایوبی نہیں بنا دیتا، ہر پیدا ہونے والا بچہ طارق بن زیاد نہیں بن جاتا، ہر پیدا ہونے والا بچہ محمد بن قاسم نہیں بن جاتا، ہر دنیا میں آنے والا بچہ صلاح الدین ایوبی والا غیرت مند نہیں۔ اس کے لیے والدین کا بھی غیرت مند ہونا ضروری ہے، والدین کا بھی مسلمان حمیت والا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے والدین کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے، اس کے لیے والدین کے سینے میں بھی امت مسلمہ کا درد ہونا ضروری ہے۔ تب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے والدین، ان کے ابا کا نام نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ تھا، ماں کا نام ست الملک خاتون ان کا نام تھا۔ یہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کا بڑا عاشق رسول گزرا ہے، اب موقع نہیں اس کی بات کرنے کا۔ ان کے ماتحت تھے یہ نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ، سلطان ایوبی کے ابا، تو ان کو دمشق کا والی بنایا گیا، دمشق کی ساری حکومت ان کے حوالے کر دی گئی۔ جوان ہو رہے ہیں، عمر گزرتی جا رہی، لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضرت شادی کیوں نہیں کر رہے، آگے نسل نہیں چلانی جو آپ کی دین کی، آپ کی شریعت کی، آپ کی ملکیت کی اور آپ کے نظام کی وارث بنے؟ تو سنو باپ کی سوچ سنو، باپ کا ذہن سنو۔ وہ کہنے لگا کرے جو مسلمانوں کی بیت المسجد، بیت المقدس اور اقصی مسجد جو آج کافروں کے قبضے میں ہے، وہ جو بچہ مجھے دے، وہ بچہ وہ بیت المقدس کافروں کے قبضوں سے آزاد کروا سکے، مجھے ایسا بچہ چاہیے، میں نے ایسی عورت سے شادی کرنی ہے۔ آج ہماری کیا سوچ ہوتی ہے، ہمارا کیا نظام ہوتا ہے کہ کوئی مالدار عورت ڈھونڈو، مالدار لڑکا ڈھونڈو، کاروباری آدمی ڈھونڈو۔ کیا ہمارے رشتے اس وجہ سے نہیں ٹھکرا دیے جاتے؟ جی لڑکا کیا کرتا ہے؟ جی ماشاءاللہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، آنکھوں میں حیا والا ہے، دیندار ہے، وہ کردہ کی یہ سوال ہمارا نہیں ہوتا؟ جی الحمدللہ پاک نے کچھ نہ کوئی نظام چلایا ہوا ہے، دال دلیا چل جاتا ہے۔ اچھا بھی اپنا دال دلیا چل رہا ہے تو ہماری بچی کو کیسے پالے گا؟ ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا پلائے گا؟ یہ لڑکا بڑا مالدار ہے لیکن نشہ کرتا ہے، او کوئی گال نہیں جی، اللہ ہدایت دے دے گا، ویا کرو۔ تو پھر ایسی ماں باپ اور ایسی اولاد سے صلاح الدین ایوبی تو نہیں آئے گا، پھر آوارہ گرد ہی آئیں گے، پھر بے حیا اور دین کا مذاق اڑانے والے ہی دنیا میں آئیں گے، اوروں کی ماں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا ہی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ تو نجم الدین کے اس فرمائش کو سن کر لوگ پریشان تھے کہ اب ایسی لڑکی تمہیں کہاں سے لا کر دیں۔ اللہ کی کرنی یوں ہوئی کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے گئے، تو پیر صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، تو دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت آئی ہوئی ہے، پردے میں بیٹھی ہے، اور عورت کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں لڑکے کا رشتہ تجھے دیا تھا، تیرے ہاں بھیجا تھا، تو نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضرت وہ میرے معیار کا نہیں تھا، وہ میرے معیار کا نہیں تھا۔ کہا بیٹی تیرا کیا معیار؟ وہ تو بڑا دیندار تھا، نیک تھا، نمازی تھا اور روزے دار تھا، شب بیدار تھا، تیرا کیا معیار ہے؟ سنو اس عورت کا معیار۔ وہ کہنے لگی حضرت جی پیر صاحب میرا معیار یہ ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت لے جائے، میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، اور اللہ اس لڑکے کے ذریعے مجھ سے ایسا بیٹا پیدا کرے جو مسلمانوں کا قبلہ اول کافروں سے آزاد کروا سکے۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ لڑکی کی سوچ۔ نجم الدین نے جب یہ بات سنی
تو پیر صاحب کے پاس آئے, وہ لڑکی جا چکی, کہا حضرت اس لڑکی سے شادی کرنے کو میں تیار ہوں. کہا انتہائی غریب ہے, مفلس ہے, اور تو اپنے علاقے کا والی ہے, حکمران ہے, تخت پر بیٹھا ہوا ہے, تیرا اس کا جوڑ نہیں. کہا نہیں جائے جوڑ بھاڑ میں, مجھے جوڑ نہیں چاہیے, مجھے میری نیت اور ارادے والی لڑکی چاہیے جو اللہ نے یہ عطا فرما دی ہے, کہ میرا بھی یہی ارادہ کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور جنت میں جائیں. اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو قبلہ اول کو کافروں سے چھڑا کر مسلمانوں کو عطا فرما دے. لیکن ہائے کیا کریں, ایسے والدین کہاں سے لائیں کہ جن کی نیت صرف اولاد سے پیسہ کموانی نہ ہو, جن کی نیت صرف اولاد سے مال جمع کروانا نہ ہو, کہ جن کی نیت صرف جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں کا حصول نہ ہو, کہ جن کی نیت صرف بڑی بڑی ڈگریاں پانا نہ ہو, کہ جن کی نیت صرف اپنے خاندان میں نام اونچا کرنا نہ ہو, کہ جن کی نیت صرف عزت اور شہرت پانا نہ ہو, کہ جن کی نیت صرف دنیاوی عہدوں کو پانا نہ ہو, اور جن کی نیت صرف اپنی خوشی اور اپنا خیال نہ ہو, کہ جن کی نیت صرف اپنی تکلیف پر پریشان ہونا, اپنے دکھ درد پہ رونا نہ ہو, کہ جن کی نیت صرف غیروں کی تکلیف کا احساس نہ ہو, کہ جن کی نیت صرف اپنے پیٹ کی فکر ہو, اپنا دکھ درد اس کے سامنے ہو, اپنی خوشی اس کے سامنے ہو, بلکہ ایسے والدین کہ جن کی نیت یہ ہو کہ اللہ ہمیں اولاد دے تو اس اولاد کا مقصود اللہ اس کی رضا ہو, اس اولاد کی مقصود اسلام اور مسلمان کا غلبہ ہو, اس اولاد کا مقصود اسلام اور مسلمان کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہو, اس کا مقصود پوری دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہو, اس کا مقصود پوری دنیا میں انصاف کا بول بالا کرنا ہو, جس کا مقصود صرف اور صرف یہ ہو کہ پوری دنیا میں کسی کونے پر کسی مسلمان پہ ظلم نہ ہونے پائے, کہ جس کا مقصود رسول اللہ کے جھنڈے کو بلند کر کے سارے جھنڈوں کو نیچے کرنا ہو, کہ جس کا مقصود یہ ہو کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد دے کہ پورے روئے زمین کے جس کونے میں بھی کسی ایک مسلمان کو بھی خراش آئے تو اس کا درد وہ کافر وہ مسلمان محسوس نہ کرے, بلکہ جو اولاد ہمیں دے رہا وہ اولاد اس درد کو محسوس کرے. لیکن کیا کریں, ایسی اولاد پیدا کرنے سے ماں کی گود بانجھ ہو چکی ہے. ایسے خود غرض, ایسے مطلبی ہم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی خوشی, اپنا غم, اپنا دکھ درد, اپنی راحت, اپنی آسائش, اپنا آرام, اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. ایسے ہمیں بے حسی میں ڈال دیا ہے. حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ, کہ سنو میرے ماننے والو, مجھ پر ایمان لانے والو, میرا کلمہ پڑھنے والو, میرا نام کا دم بھرنے والو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پورے جہان میں جہاں کہیں مسلمان جس رنگ نسل کا, جس قوم قبیلے کا رہ رہا ہے, پوری دنیا کا مسلمان, چاہے مشرقی ہے یا مغربی, شمالی ہے یا جنوبی, ایرانی ہے یا افغانی, پاکستانی ہے یا یورپی, جہاں کہیں مسلمان ہے کلمہ میرا پڑھتا ہے, اس سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے کہ پورے جسم میں آنکھ میں درد ہوتی ہے, بے قرار پورا جسم ہوتا ہے, سر میں درد ہوتی ہے, بے قرار پورا جسم ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح مشرق کے کسی کونے میں مسلمان مظلوم ہو, پوری دنیا کا مسلمان تڑپ جائے, حرکت میں آ جائے اور اس کا دینی غیرت جاگ جائے کہ یہ میرا مسلمان تکلیف میں کیوں ہے. ان سارے مسلمانوں کو اس وقت تک راحت کو مارنے کے لیے, مسلمان کو ذبح کرنے کے لیے, اس کی نسل کو دھرتی سے ختم کرنے کے لیے, سارا کفر ایک ہو چکا ہے, اس لیے وہ عروج پا رہا اور مسلمان اس لیے دن بدن کی جنگ ہے. کسی کی زبان سے سنا کہ یہ مومن اور کافر کی جنگ ہے, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, کسی مسلمان کی زبان سے سنا؟ کیوں؟ بے حس ہو چکے کہ ان کو اپنے وجود کا حصہ نہیں سمجھتے. ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی, صدر بش نے بھی یہ بات کہی. اس نے کہا تھا کہ صلیبی جنگ ہو رہی ہے افغانستان میں. اور صلیبی جنگ سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ نہیں.
पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा हो जाए मुसलमान के खिलाफ, इसको सलीबी जंग कहा जाता है। सिर्फ ईसाई नहीं, मजहब को सामने रखकर उठाता है। मुसलमान के सामने जिहाद की बात कर दो, दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है। मौलवी साहब आहिस्ता गल करो, कोई छापा ना पाइए, कोई चौके ना लगे। भाई हमारे मुसलमान का यह हाल है ईमानी सतह पर, और काफिर हर कदम मजहब को सामने रखकर उठाता है। तो इसलिए भाइयों आज जरूरत है इकट्ठे होने की। जैसे मैंने अर्ज किया कि आज का मुसलमान मेरे समेत, अवाम क्या, हुक्मरान क्या, अवाम क्या, अफवाज क्या, सब बेहिस हैं, खुद गर्ज हैं, मतलब की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? अपनी तकलीफ नजर आती है, मुसलमान की तकलीफ नजर नहीं आती। मुसलमान की तकलीफ नजर आती, अल्लाह की कसम तड़प जाते, बेकरार हो जाते, जैसे कोई सांप का डसा हुआ होता है। मुझे फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी याद आ रहा है कि ऐसे मर्द मुजाहिद अल्लाह किसी किसी को देता है। जंग का मामला, सलीबी जंगें चल रही थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाना में। खबर आई कि दो बहरी बेड़े समंदर के जरिए से काफरों की मदद के लिए मुल्क शाम पहुंच रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ आ रहे हैं, और हजारों उसमें फौजी हैं, और हजारों की तादाद में उस जमाने का टेक्नोलॉजी वाला और जो है वो कीमती और अहम सामान आ रहा है, जंगी आलात, असलहा उस वक्त का जो जदीद होता था वो सारा आ रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, अल्लाह की कसम भूख मिट गई, नींद उड़ गई, प्यास बुझ गई, बेचैन है, बेकरार हैं, यूं बेकरार और यूं बेचैन हैं कि जैसे एक बच्चा गुम हो गया हो, बेटा गुम हो गया हो, दर्जनों बेटे आंखों के सामने जिबा हो गए हों। ऐसा परेशान कि अल्लाह वाले के सामने आए, कहा अय्यूबी क्या बात है, परेशानी तेरे माथे पे टपक रही है, गम तेरी आंखों से छलक रहा है, मुझे तो बड़ा हैरान और परेशान और बेमुस्तरब नजर आ रहा है। अय्यूबी क्या बात है? कहा हजरत हम पहले तादाद में थोड़े हैं, वसाइल में थोड़े हैं, काफिर पहली तादाद में हमसे ज्यादा हैं, वसाइल में हमसे ज्यादा हैं। अभी अभी खबर आई है कि दो बेड़े असलहा से भरकर, फौजियों से भरकर मुसलमानों को मारने के लिए और हमारे खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ काफिरों की मदद के लिए भेज रहा है। मैं इसलिए परेशान हूं कि उनका कैसे मुकाबला करूंगा, उनसे कैसे भिड़ूंगा, उनसे कैसे लड़ूंगा। मुसलमानों को पता चल गया तो ये बेचारे कहीं मुतज़ब्ज़ब ना हो जाएं, इनके कदम ना उखड़ जाएं, मायूस ना हो जाएं। उस अल्लाह वाले ने कहा सुल्तान गम ना कर, वो अल्लाह वो हर चीज पर कादिर है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो तेरा मेरा मसला हल करेगा। आज रात मांग अल्लाह से, मैं भी अल्लाह से मांगता हूं। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि तहज्जुद का वक्त हुआ, मैं उठा ताकि मैं भी जाके मस्जिद में 2 रकअत नफल पढ़ के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए दुआ कर सकूं। क्या मैं मस्जिद में गया तो मैंने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुझसे पहले सजदे में पड़ा हुआ है और हिचकियां ले लेके रो रहा है और आंखों से आंसू का सैलाब है और कह रहा है मौला तू जानता है ना मैं अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहा, अपनी शोहरत के लिए नहीं लड़ रहा, अपनी वाह के लिए नहीं लड़ रहा, मैं तो तेरे नबी के दीन के लिए लड़ रहा हूं, मैं तो इस्लाम और मुसलमान के गलबे के लिए लड़ रहा हूं। ऐ अल्लाह इस बेड़े को गर्क फरमा, इस बेड़े को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होने का मौका ना अता फरमा, वरना मैं रुसवा हो जाऊंगा, तेरा दीन रुसवा हो जाएगा, तेरा इस्लाम का झंडा गिर जाएगा। कहा ये दुआएं होती रही। अल्लाह वालों ने देखा कि सुल्तान पहले पहुंच चुका, वो दुआ मांगे बगैर वापस आ गए। सुबह के बाद, कुछ देर के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन सुबह दौड़े दौड़े हंसते हंसते मुस्कुराते उस अल्लाह वाले को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह वालों से मुलाकात हुई, फरमाया हाँ सुल्तान बड़ा खुश है, बड़ा हशाश बशाश है, तेरा चेहरा बड़ा खिला हुआ है। कहा हजरत क्यों ना हो, आपकी दुआओं की बरकत से वो जो बेड़ा आना था अल्लाह ने दोनों को पानी में गर्क कर दिया है, फौजी भी हलाक, माल भी असलह भी हलाक हो गया, हम तक पहुंच ना सका। वो अल्लाह वाला कहने लगा कि नहीं सुल्तान अय्यूबी, पानी ने उसको नहीं डुबोया, समंदर ने उसको नहीं डुबोया, रात सजदे में जो तेरे आंखों से आंसू निकले थे उस आंसुओं ने उन बेड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये अमेरिका का बेड़ा नहीं आया था फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ, इसराइल के हक में फलस्तीनों के खिलाफ। ये आप खबरें नहीं पढ़ते, खबरें नहीं सुनते कि
یہ امریکہ نے امداد بھیجی ہے اسلحہ کی صورت میں اسرائیل والوں کو، یہ ایران بھی بھیج رہا ہے۔ فوٹیجیں آئی ہیں چھوٹے چھوٹے بمبوں کی، اوپر میڈ ان ایران لکھا ہوا ہے۔ فوٹیجیں آئی ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بمبوں کی، اس پر امریکہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ سارا کفر تو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ کس کی آنکھ سے آنسو چھلکا؟ کون بے قرار ہوا؟ کون سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سجدے میں جا کے رویا اور تڑپا اور اللہ سے مدد کو مانگا ہو؟ نہیں، اللہ کی قسم، مانگنا تو دور کی بات، احتجاجاً کوئی قول زبان سے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اقتدار ہر کسی کو نہیں دیتا، ہر کسی کو اللہ اقتدار نہیں دیتا، ہر کسی کو اللہ حکومت نہیں دیتا، ہر کسی کو اللہ اختیار نہیں دیتا، ہر کسی کو اللہ کسی بڑے طاقتور محکمے کا سربراہ نہیں بناتا۔ یہ اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس سربراہی دیتا ہے، لیکن دے کر امتحان لیتا ہے، دے کر امتحان لیتا ہے کہ اس اقتدار سے دنیا بناتا ہے کہ آخرت، اس اقتدار سے دنیا کا فائدہ اٹھاری رات مسلح پر رو رو کر اور رو رو کے سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر روتے، ساری رات صبح تک مسلح میں یوں ہی گزرتی تھی۔ ہاتھ جوڑ کے کہا امیر المومنین، آپ اپنے پہ ترس کھاؤ، اپنے پر رحم کھاؤ، کچھ آرام بھی کر، جسم کا بھی تم پر حق ہے، نیند کا بھی تیرے پر حق ہے، میرا بھی تجھ پر حق ہے، کیوں سارے حق بھول گیا؟ تو عمر کہا کرتا تھا، عاتقہ دریائے فرات کے کنارے تو قیامت کے دن پوچھ تو کتنے معصوم ہے کہ وجود منو من وزن کے نیچے قیمہ قیمہ ہوئے پڑے ہیں، جسم ہے کہ ان بارود سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے کانپ رہے ہوتے ہیں، وجود زخموں سے چور ہوتا ہے۔ کون مسلمان؟ پچھلے دنوں ایک فلسطین کا طالب علم رائمنڈ پڑھ کے گیا تھا، تو رائمنڈ نے فون کیا اور میسج کیا، تو سبق کے بعد استاد نے کہا کہ یہ رائمنڈ سے ہمارے شاگرد کا میسج آیا ہے کہ استاد جی نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، صرف موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ رات کو سارے بچوں کو ایک ہی کمرے میں سلاتے ہیں تاکہ بم آئے تو سارے کٹھے مر جائیں، کوئی ایک لاوارث نہ بچے، سارے کٹھے مر جائیں، کوئی لاوارث نہ بچے۔ رات کو ایک دوسرے کو الوداع کہہ کے سوتے ہیں، صبح پتہ نہیں صبح سورج دیکھ سکیں کہ نہ دیکھ سکیں۔ میرے آپ کے بس میں رونا ہے اور کچھ نہیں ہے، رونا تو ان پر بھی آتا ہے، ہمارے بڑوں پر، کہ غیرت کا نام ہی نہیں ہے، کہ پورا کا پورا کفر اسلام کے سامنے بالکل ننگا ہو چکا ہے، ہمارے مسلمان غیرت کیا بے غیرتی کی گولی کھا کے سوئے ہوئے۔ ابھی میں نے کل ایک پوسٹ دیکھی ہے، باقی میرے واٹس ایپ گروپ پہ آئی ہوئی ہے، کہ تین کافر ملکوں نے اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کر کے ان کا سفیر نکال دیا۔ 3 کافر ملکوں نے، ترکی، سعودی عرب، ایران، ایک اور ملک، ایران تو نام نہاد کا مسلمان ہے نا جی۔ 4 اسلامی ملکوں نے ذرہ بھی اسرائیل سے بائیکاٹ نہیں کیا، تو پھر ان کو جوتے پڑ لیں، یہ جوتیوں کے قابل ہیں۔ پھر اور مصیبت تو یہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے کیا گلہ کریں کہ آپ کے لاہور میں یہ میوزک فیسٹیول شو ہونے والا ہے، یا ہو گیا ہوگا شاید، اور کل رات کو سعودی عرب میں میوزک فیسٹیول، برہنہ عورتیں ناچی ہیں اور کنجریوں نے ڈانس کیے ہیں اور گانے گائے ہیں، ادھر مسلمان میرے ماں بہن بیٹے کی عزت تار تار ہو رہی ہے، اور یہ بغیر حکمران یہ گن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ لاؤ علماء کے اوپر، نہ دو علماء کو ووٹ، نہ دو عالم دین کو اوپر لانے کے لیے ان کا ساتھ، اسی طرح بغیر یہ کنجر لوگ ہمارے اوپر بیٹھیں گے کہ ہماری اولاد ذبح ہوگی، یہ شراب کے جام پہ جام چڑھائیں گے۔
کہ کوئی بات نہیں، ساڑھا کڑا ایسی تھے ٹکٹ کرانی نکلنے میں باہر بیٹھے رہے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ علماء سے بڑھ کر اس پاکستان اور پورے دنیا کے مسلمان کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے۔ اللہ کی قسم 1001 دفعہ قسم اٹھا کے کہتے۔ یہ اکیلا بیچارہ مولانا فضل الرحمان ہی ہے جو چیخ رہا ہے کہ تمہارے پورے پاکستان میں تو اقصی کے نام پر، طوفان اقصی کے نام پر کانفرنسیں کروا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، حکمرانوں کو غیرت دلا رہا ہے۔ کسی حکمران کو غیرت نہیں آ رہی۔ آ جا کے پھر اعتراض ہوتا ہے مولوی کرتا کیا ہے؟ کیا کرے بھائی؟ تم نے کوئی اس کو طاقت دی ہے، کوئی اختیار دیا ہے، اس کے بس میں کچھ ہے سوائے چیخنے اور چلانے کے؟ ہاں، جو کام کرنے والا ہے وہ کیا ہے، الحمدللہ وہ کیا ہے۔ وہ کیا کام کیا ہے بتا دیتا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر، کہ تقریباً 20 کروڑ روپیہ چندہ اکٹھا کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر جمعیت علماء اسلام نے وہ فلسطین والوں کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ تمہارے اس لاہور میں 50 لاکھ اکٹھا کیا ہے، جس میں الحمدللہ آپ کے تعاون سے، آپ کی اس مسجد سے بھی 1 لاکھ اکٹھا ہوا تھا۔ اور کیا کرے بھائی؟ بتاؤ کسی سیاسی لیڈر نے یہ کام کیا ہو؟ پھر آ جا کے تانے مولانا پر، انگلیاں مولانا پر، اعتراض مولانا پر۔ ہم کیوں نہیں اپنی آنکھیں کھولتے؟ کیوں نہیں اپنے دماغ سے یہ پردے ہٹاتے؟ کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ مخلص کون ہے، دشمن کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا ہمارے کانوں میں سیسا پگھلائی ہوئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں؟ یہ کالے رنگ کی اینک لگا دی ہے کہ ہر شے کالے نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اقتدار میں کہہ رہا ہوں، اللہ اقتدار، وہ جہادی ذہن جو باپ کا تھا بچے کا بنایا کہ بیٹا ممی ڈیڈی نہیں بننا، ہاں برگر بوائے نہیں بننا، مجاہد بننا ہے، مجاہد بننا ہے۔ ہمیں تو 2 کھانسیاں آ جائیں ہم 3 دن مسجد سے چارپائی سے نہیں اٹھتے۔ جی کیوں؟ یہ کھانسی لگی ہے، زکام لگا ہے، اٹھتا نہیں پیا۔ نہیں، مجاہد بنایا تھا۔ تربیت ہو رہی ہے، 20-22 سال جوانی کی عمر میں پہنچے، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے ایسی ان سے صلاحیتیں ظاہر کروائیں کہ مصر فتح کرنا تھا تو ان کے چچا اسد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ پہلا محاذ تھا کہ اس پہلے محاذ کے میں اسد الدین کے ساتھ خاص سپہ سالار بنا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو 20 سال کی عمر میں سلطان نور الدین زنگی نے مصر فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ مصر پہنچے، اپنے جوہر دکھائے، سارا مصر فتح ہو گیا۔ مصر پر نور الدین زنگی کی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ کی کرنی یوں ہوئی کہ ان کا جو چچا تھا اسد الدین، اس کا انتقال ہو گیا۔ نور الدین کی طرف سے حکم آیا کہ مصر کا تخت سلطان صلاح الدین ایوبی سنبھالے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مصر فتح ہو گیا، واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، لیکن بادل ناخواستہ میں نے مصر کی حکومت قبول کی، تخت پر بیٹھا، لیکن دل میں کہتا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے یہاں بٹھایا ہے تو اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کوئی بڑا کارنامہ کروانا چاہتا ہے۔ اب وہ بڑا کام اور بڑا کارنامہ کیا، وہ سنو۔ خبر آئی کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مرض الموت میں ہے، مرض الموت میں ہے، وفات کا وقت قریب ہے، چند دن ہیں، زندگی نے وفا نہیں کرنی، بڑا مشکل ہے بچنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اس کے سرہانے کھڑا ہے، تیمارداری کر رہا ہے کہ روتے روتے نور الدین زنگی کی آنکھوں سے آنسو چھلکے اور ہچکیوں سے رو پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیوں رو رہے ہو، کس بات پہ تڑپ رہے ہو؟ فرمایا ساری زندگی خواہش لے کر پھرتا رہا، گھوڑے پر بیٹھا رہا، ننگی تلوار لے کر، کبھی اس کافر سے بھڑ، کبھی اس کافر سے لڑ، کبھی اس طرف جہاد کر، ساری زندگی گھوڑے پہ گزار دی، نہ راحت کا دن دیکھا، نہ چین کی رات دیکھی، نہ سکون کی روٹی کھا سکا۔ کہ کس لیے؟ اس لیے کہ میں یہ سوچ رکھتا تھا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے نیت اور نظر مانی تھی کہ میں انشاءاللہ یہ بیت المقدس، مسجد اقصی کافروں سے چھڑوا کر مسلمانوں کو واپس دلاؤں گا، لیکن میری تمنا پوری نہیں ہو رہی، اس کے نہ پورے ہونے پر رو رہا ہوں، اس کے پورے نہ ہونے پہ تڑپ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دلوں میں اس باتوں نے خنجر کی طرح وار کیا تو وہ بے ساختہ سلطان ایوبی بول پڑا، کہا بادشاہ سلامت غم نہ کرو، اللہ نے مجھے توفیق دی تو تیری اس خواہش کو انشاءاللہ میں اپنی تلوار سے ضرور پورا کروں گا۔ کہ یہ مقصد اللہ نے دے دیا کہ اقتدار پہ آیا ہوں تو
تو اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے. سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا, سارا علاقہ جو نور الدین زنگی رحمت اللہ کے ماتحت تھا سب پر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو حکومت عطا فرمائی. انگریز لین پول ایک تاریخ دان ہے, اس نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہت کے ملنے کے بعد پھر کسی آنکھ نے راحت اور آرام کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو نرم نرم بستر پہ سوتے نہیں دیکھا. وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا کہ جنگ کا جب موقع ہوتا تو سب سے آگے خود ہوتا اور 4 بیٹوں کو آگے لے کر چلتا تھا, فوج کو پیچھے رکھتا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ صرف نماز کے لیے گھوڑے سے اترتا تھا, پھر گھوڑے پر, نماز کا وقت تو نیچے اترا, نماز پڑھی, پھر گھوڑے پر, کہ پورا دن ایک لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور ایک گھونٹ پانی ہوتا تھا. اور کہتے ہیں, یہ انگریز کہہ رہا, کہ کبھی اپنی فوج کے اس کونے میں جا رہا, کبھی اس کونے میں, کبھی درمیان میں, کبھی آگے, کبھی پیچھے, کہ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی میدان جنگ میں بے قرار ہو کے پھرتا تھا جیسی ایک ہی ماں کا ایک اکلوتا بیٹا ہو اور اس سے بچھڑ گیا ہو, اس کو ڈھونڈنے کے لیے جیسے بے قرار یہ ماں پھرتی ہے, اسی بے قرار ماں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے لشکر میں پھرا کرتا تھا. یہاں تک لکھا کہ اس کا یہ دھڑ سارا زخمی ہو چکا تھا, سواری کر کر کے گل گیا تھا, پک گیا تھا. گھوڑے سے نیچے اترتا تو پیدل نہ چل سکتا, پھر گھوڑے پہ سوار ہو جاتا. پوری زندگی اس آدمی نے یوں گھوڑے پہ گزاری ہے. ویسے نہیں تاریخ میں نام بن گیا, اور ساری زندگی خیمے میں گزاری, اور خیمہ اتنا کمزور ہوتا تھا کہ تیز ہوا آتی خیمہ اڑ جاتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زندگی میں اپنے آپ کو ڈالا ہے. جنگیں ہو رہی ہیں, کبھی ایک علاقے میں, کبھی دوسرے علاقے میں, لیکن ذہن میں بیت المقدس گھوم رہا ہے, بیت المقدس گھوم رہا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں, میں کاروبار میں چلا جاؤں صبح سے لے کر شام تک, گھر میں میرا بیٹا بیمار ہو تو ذہن کہاں ہوگا؟ کر تو کام رہا ہوں لیکن ذہن گھر میں ہوگا. اسی طرح مشرق میں لڑ رہا, مغرب میں لڑ رہا, شمال جنوب میں لڑ رہا, لیکن سلطان کے ذہن میں بیت المقدس ہوتا تھا, میں نے یہ فتح کرنا ہے. پھر اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ سارے جنگ کر کر کے کافر بھی مسلمان بھی تھک گئے, تو کافروں اور مسلمان نے آپس میں معاہدہ کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ 4 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. معاہدے پہ دستخط ہوگی, کوئی جنگ نہیں ہوگی. اب ان 4 سالوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو پھر منظم کر رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں. کافر بھی تیار کر رہے ہیں. یہ تو ہم سو جاتے ہیں نا, بھی کافر نہیں سوتا, معذرت کے ساتھ. اردن کا ایک شہر ہے کرک, پاکستان کا بھی اردن کا بھی ہے. وہاں کا ایک بادشاہ تھا ریجنالڈ, اس کا نام تھا ریجنالڈ. ایسا متعصب, ایسا بدبخت کہ اس نے 2 بڑے عجیب کام کیے. پہلا کام کہ ان 4 سال کے معاہدے کے دوران اس نے ایک بحری بیڑا تیار کیا. کس کے لیے؟ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. یہ ہم سوئے ہوئے ہیں, اور آپ کی گوش گزار کر دوں ایک بات, کہ یہ دماغ سے بات نکال دو کہ اسرائیل اور یہودی صرف بیت المقدس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ تمہارا خیال ہے, اس کو نکال دو. اور ایک اور بات سن لو, مسلمانوں کو بیت المقدس مسجد اقصی کی کون سی تصویر دکھائی جاتی ہے؟ سارے بولو. وہ مسجد اقصی نہیں ہے, میں نے پہلے جمعے عرض کر دیا تھا, وہ قبۃ و صخرہ ہے. لیکن یہودیوں کی سازش دیکھو کہ مسلمان کے ذہن تسلیم کر چکا ہے کہ یہ قبۃ صخرہ یہی مسجد اقصی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اقصی تو اس کے سامنے ہے, وہ گندمی جو ہے وہ براؤن کلر کا جو چھوٹا سا گنبد ہے وہ مسجد اقصی ہے. ان کا یہ نظریہ عقیدہ ہے, چھا چکی ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے تمہارے مسجد اقصی کے نام پر قبۃ صخرہ. مسجد اقصی کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو, لیکن یوں اس نے کھیل رچایا ہوا ہے کہ دکھاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودیوں کا ذہن صرف بیت وہ جھنڈے پر بھی اپنا مذہب لے کر پھر رہا ہے, اپنا دین سامنے رکھ کر پھر رہا ہے.
دو پٹیوں کا مطلب دریائے دجلہ اور دریائے فرات. یہ پورا آپ کا مصر، یہ پورا آپ کا ترکی، یہ پورا آپ کا متحدہ میں یہودیوں نے اپنی مظلومیت کا اظہار کر کے یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ خیبر ہمارے آباء و اجداد کا علاقہ تھا جسے ہمیں نکالا گیا ہے، وہ خیبر ہمیں واپس دلایا جائے. مسلمان بھول جاتا ہے، کافر نہیں بھولتا. مسلمان کو یاد نہیں رہتا کہ ہمارے بڑوں نے کیا کارنامے کیے، اور ان کے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بڑوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ. اب تم فتح نہ کر سکو گے کچھ. یا یہودیوں نے پلے کارڈ لگائے ہوئے. ہم ابھی اسی میں پھنسے ہوئے، بھی پیپسی چھاڑ دیو، کوکا کولا چھاڑ دیو. مسلمان وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. خیر، اس نے بیڑی بہرا تیار. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کو پتہ چلا، قسم اٹھائی، اے اللہ تو نے اختیار دیا تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے ہی ماروں گا. ریجنالڈ کو کہا اس کو میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا. دوسرا موقع اس نے کیا کیا کہ مصر اور ملک شام سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو یہ محمد ادعوکم ینصرکم، کہاں ہے تمہارا محمد، بلاؤ اسے کہ تمہاری مدد کر سکے. اس نے یہ بات کہی تھی، بلاؤ محمد کو کدھر ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے. سب کو تہہ تیغ کر دیا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن کو بھی شہید کر دی. سلطان صلاح الدین ایوب کو جب یہ بات پتہ چلی، وہ مرض کے لیے بستر پر لیٹا ہوا تھا، برا حال تھا. ایک دم تڑپا اور اللہ سے کہا، اے اللہ تجھے تیری عزت کر، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ریجنالڈ کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کروں. یا اللہ یہ تجھ سے درخواست ہے، یہ عرض ہے، یہ خواہش ہے، یہ فرمائش ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے اس دشمن کو، شاتم رسول کو، تیرے نبی کے گستاخ کو اس کی گردن نہ اڑا دوں، مجھے موت نہ دینا. پھر اللہ نے وہ دن دکھایا، پھر اللہ نے سبب بنایا مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے کہ ایک تاریخی جنگ ہوئی ہے جسے جنگ حطین کہتے ہیں. فلسطین کے قریب ایک بیابان جو ہے وہ میں دادا سلطان، یہ 6 لاکھ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں، کیسا مقابلہ کرو گے؟ کہا چھوڑ دو، میں کس کس کو ڈھونڈ کے مارتا. اللہ نے سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا، انشاءاللہ سب کی گردنیں اکٹھی اڑاؤں گا. کس کس کو میں ڈھونڈتا. جنگ ہوئی ہے، خونی جنگ ہوئی ہے، مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں. کافروں میں سے 30,000 عیسائی مردار ہوئے اور 30,000 عیسائیوں کو قید کر دیا گیا تھا. جب ان کو قید کیا گیا، ان قیدیوں میں یہ 2 بادشاہ گائی اور ریجنالڈ، یہ دونوں آئے تھے. دونوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں لایا گیا. ریجنالڈ کو اور گائی بادشاہ کو جب دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہ پسینے سے بے قرار ہیں اور برا حال ہے، گلاس لیا، برف ڈالی، پانی ڈالا، ٹھنڈا کر کے گائی جو بادشاہ تھا اس کو دیا کہ یہ لے پانی پی. اور پانی پینے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے اسلام میں کہ تو امن میں ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. یہ امن کی نشانی ہوتی ہے کہ میں تجھے امن دے دیا، تجھے کچھ نہیں کہوں گا. تو گائی نے وہ پانی پیا، پینے کے بعد ریجنالڈ کو دے دیا، ریجنالڈ کو دے دیا. تو ریجنالڈ کو جب پانی دیا، اس نے پانی پیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ فرمانے لگے، گائی تو نے ریجنالڈ کو پانی دیا ہے، میں نے پانی نہیں دیا. یہ ذہن میں بات رکھنا. کیا مطلب کہ میں نے امن نہیں دیا، امن میں نے تجھے دیا ہے. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار لیے آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں انا لمنتصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ریجنالڈ تم میرے آقا کو بلا رہا تھا، تو میرے نبی کو بلا رہا تھا، لے محمد کا ادنا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے. کہاں سے لائے؟ نبی کے لیے تڑپنے والا، نبی کی محبت میں تڑپنے والا. کیا تیرے فرانس نے میرے نبی کے خاکے نہیں بنائے؟ کون تڑپا؟ تیرے نبی پہ اتری ہوئی کتاب کو فرانس نے نہیں جلایا، سویڈن نے نہیں جلایا، کون تڑپا؟ کہاں سے صلاح الدین کو تلوار لی؟ صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن پہ اس طرح مارا کہ اس کی آدھی گردن کٹی، سر پیچھے لٹک گیا. خوفناک منظر بنا. تو گائی گھبرا گیا کہ میری باری. کا گھبرا نہیں، ہم بادشاہوں کو بادشاہوں والا عزت دیتے ہیں. یہ بدبخت تھا، میرے نبی کا گستاخ تھا، اور گستاخ کی سزا صرف ایک ہی ہوتی ہے، اس کا تن سر سے جدا کر دیا جاتا ہے.
پھر یہ 3 جنگ سبب بنی ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کی. 3 مہینے کی جنگ چلتی رہی. 3 مہینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم میں داخل ہوا. مغربی ان کا جو دروازہ ہے جس کو باب داؤد کہتے ہیں, اس کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوب آ کے کھڑا ہو گیا, اور اتنی بڑی بڑی مضبوط دیواریں جن کو گرا نہ سکے. تو سلطان, جیسے میں عرض کر بے قرار تھا, وہ چکر پہ چکر لگا رہے ہیں, ان کے سپاہی بھی چکر پہ چکر لگا رہے ہیں. مشرقی دیوار مل گئی, وہ کمزور تھی, کہ یہ مشرقی دیوار یہ کمزور ہے, لیکن اس پہ گولہ بارود کرنا پڑے گا, گولہ بارود مارنا پڑے گا. سلطان نے کہا مسجد اقصی پر گولہ میں برساؤں, یعنی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. علماء نے بٹھایا, سمجھایا کہ دیکھو جب مکہ فتح ہوا تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو بیت اللہ میں مسجد حرام میں قتل کی اجازت دی تھی فتنہ دور کرنے کے لیے, تو یہاں بھی فتنے کو دور کرنے کے لیے کرنا پڑے گا, ورنہ اندر نہیں جا سکیں گے. سلطان کو دل مطمئن ہوا, مشرقی دیوار توڑی گئی, مسلمان اندر داخل ہوا, سارے کافروں کو قتل کیا گیا, اور قتل کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی باہر نکل آیا. اندر ایک شہزادہ ایک شہزادہ باہر نکلا. سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا, یہ تو بتاؤ کہ یہ بیت المقدس اور یہ مسجد اقصی تیرے لیے کیا ہے, تیرے لیے کیا ہے کہ اتنی بڑی جنگ تو لڑ رہا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جملہ بولا تھا کہ میرے لیے سب کچھ ہے, میرے لیے لے گئے. سنو بھائی, غور سے سنو, کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعض ناعاقبت انگیز اور پیدائشی جاہل ایسے ہیں کہ جو ہمارے علماء پر بغیر علم بغیر دلیل کے بکواس کرتے ہیں. اندر داخل ہوئے, کہا ساری عورتوں کو ایک سائڈ پہ کرو. مسلمانوں سے کہا کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے, معصوم بچے کو کوئی خراش تک نہ آنے پائے, بوڑھے آدمی کو کوئی چوٹ بھی نہ آنے پائے. سب کو میں نے امن دے دیا, بچوں کو نہ مارا جائے, بچوں کو نہ مارا جائے, بوڑھوں کو نہ مارا. یہ جاہل لوگ, ایسے بدتمیز اور بدتہذیب لوگ, جو ایک ہی آدمی پیدا کر کے گیا ہے وہ بغیر انسان, اس کے علاوہ کوئی پیدا نہ کر سکا, وہ شروع ہو گئے کہ لو جی اسرائیلی آدمی تو یہ ہے. مولوی فضل الرحمان صاحب دامت برکاتوں کو اسرائیل کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. مولوی فضل الرحمان نے اپنے پیٹ سے بات کی, کیوں, مولوی ہے نا, انہوں بڑھو, چاہے اپنا ایمان فارغ ہو جائے, اس کی میں ٹینشن نہیں ہے. وہ ایک پیر تھا نا, پیر بالکل ننگا بیٹھا ہوا تھا, ننگا, نہ شلوار نہ قمیص. اس کے سامنے سے ایک آدمی گزرا, اس نے شلوار پہنی ہوئی تھی, ننگا پیر اس پہ ہنس رہا ہے, دیکھو دیکھو قمیض نہیں پہنی ہوئی. اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو دیکھو اس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی, اور خود کیا ہے, شلوار تو ہی فارغ ہے. یہ حال ہے اس طبقے کا جو علماء پہ انگلیاں اٹھاتے. پھر اگلا اعلان سنا سلطان صلاح الدین کہ جو فدیہ دے سکتا ہے چلے جاؤ. اور آگے سنا مسلمان اور عدل کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, کہ جو فدیہ نہیں دے سکتا سلطان صلاح الدین اس کا فدیہ دے گا اور اس کو آزاد کرے گا, جہاں جانا چاہتا ہے رہے. اور کافروں کی تاریخ سناؤ کہ جب 1099 میں 1099 میں یروشلم بیت المقدس عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا, تاریخ دان انگریز لین پول لکھتا ہے کہ قبۃ الصخرہ کے قریب ایک مسجد ہے, مسجد عمر, اس میں اتنا مسلمانوں کا خون تھا کہ ان کافروں کے گھوڑے گھٹنوں تک اس خون میں ڈوبے ہوئے تھے. اتنا مسلمان کا خون بہایا گیا تھا. چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو پاؤں سے پکڑ کر یوں گھما کر دیواروں پہ پٹھا گیا تھا. دیواروں پہ چڑھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھما کر دیواروں سے نیچے پھینکا گیا تھا. یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے. اللہ کی قسم مجھ سے تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی جاتی, بچوں کی چیخیں پکار میں سنتا, کلیجہ میرے منہ کو آتا ہے. ایسا ظلم کیا گیا تھا, کو کاٹ کاٹ کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے. لیکن جب اسلام آیا اندر, مسلمان اندر داخل ہوا, تو کیسا عدل کا نظام قائم فرمایا, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا سوائے لڑنے والوں کو. جو لڑنے اسلام کہتا ہے
لیکن جو لڑنے پہ نہ ہے صلح پہ کہ اللہ نے ایسی کوئی تلوار ہی نہیں بنائی جو میرے اندر بھی گھستی مجھے بھی شہید کرتی، شہادت کے بغیر جا رہا ہوں۔ اور دوسری خواہش کہ پوری زندگی تمنا تھی کہ حج عمرہ کرتا، مکہ اور مدینہ دیکھتا، وہ بھی نہ دیکھ سکا۔ حکم اپنی نسل کا ذہن بناؤ۔ یہ قصہ کہانیاں سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نسلوں کا ذہن بناؤ، کہ نسلوں کو مجاہد بناؤ، مجاہدانہ اس کا ذہن بناؤ۔ ممی ڈیڈی نہیں بھائی، اللہ کا واسطہ نازک نہ بنانا بچوں کو، گرے نہ اس کو پکڑو، نہ اس کو ڈانٹو، نہ اس کا منت سماجت کرو، چپ کر جاؤ، خود اٹھے گا، خود چلے گا پھرے گا۔ یہ مضبوط کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ اللہ اس کو بڑا ہو کر مجاہد بنائے اور اللہ پاس سے دین کا کام لے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں حدیث کی روح سے، یہ قیامت کے دن اسی بچے کا پیشاب پخانہ بھی اللہ نیکیوں میں تمہیں بدل کر عطا کرے گا۔ حدیث نہیں آتی کہ جو مجاہد گھوڑا پالتا ہے جہاد میں، جہاد کے لیے، اللہ اس گھوڑے کا پیشاب اور لید قیامت کے دن اس کے نیکی کے بدن میں رکھ کر نیکی بنا کر اس کا پڑا وزنی کرے گا۔ تو نیت تو کرو ہم اپنی نسل کو بنانے کی، اور خود بھی مجاہدانہ زندگی گزارو بھائی۔ ہاں، بوڑھے بوڑھے نہیں بننا، کمزور کمزور نہیں بننا، اکڑ کے چلنا ہے۔ کس نیت سے؟ کافروں کو دکھانے کے لیے۔ صحت مند رہنے کی کوشش کرنا ہے، بخار آ جائے برداشت کرنا ہے۔ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو بالا کوٹ میں آج بھی وفات ان کی قبر ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گرمی، شدید گرمی دوپہر کے وقت جامع مسجد، دہلی کی جامع مسجد میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ شدید گرمی میں ننگے پاؤں ننگے فرش پہ چلا کرتے تھے۔ کہا کیوں حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں کہیں جہاد پر جاؤں، میرے پاؤں میں جوتی نہ ہو تو میں اس کا پہلا تیار اپنے آپ کو کر لوں۔ یہ تمہاری جو ہندوستان کی گنگا جمنا جس کو یہ کہتے ہیں، اس میں گھنٹوں گھنٹوں تیراکی کرتے تھے۔ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، لیکن سب سے بڑے مجاہد بھی ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی کہ خود بھی مجاہد اور نسلوں کو مجاہد بنائیں گے۔ اور پھر آخری گزارش کہ بھئی اسرائیلی اور یہودیوں اور عیسائیوں کی اور مرزائیوں کی چیزوں کی پروڈکٹ کی اللہ کا واسطہ بائیکاٹ کرو بھئی، اللہ کا واسطہ بائیکاٹ کرو کہ مالی کم سے کم ان کو نقصان تو پہنچا سکیں۔ اب میک ڈونلڈ والا کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنے بورڈوں پہ کلمہ لکھوا لیا۔ کیا کیا ہوا ہے؟ کلمہ لکھ لیا ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں۔ بھئی تو مسلمان ہے لیکن مال تو ادھر جا رہا ہے نا۔ اور فلسطین کے نام سے پیپسی کی بوتل نکل آئی ہے، اس پر فلسطین لکھا ہوا ہے۔ پہلے پیپسی ہوتا تھا، اب نیچے فلسطین لکھا ہوا ہے کہ اس کو تاکہ پیا جائے، لیکن جڑ تو وہی ہے نا بھائی، سب کچھ تو وہی جاتا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو ہر چیز دی ہوئی ہے اور آپ کو بھی متبادل۔ ہاں معیار کا فرق ہے، معیار پہ کمپرومائز کر لو بھائی، معیار پہ کمپرومائز کر لو۔ میرے معصوم بچے کے خون پہ سودا نہ کرنا، مسلمانوں کے خون پہ سودا نہ کرنا، کرو گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ عمل کی توفیق۔